الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهُ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ دیکھو قرآن کریم کے 70ویں پارے میں آدھا پارہ پورا ہوتا ہے، دوسرا آدھا جو شروع ہوتا ہے ایک سورت سے جس کا نام ہے سورہ حج۔ 70واں پارہ شروع اس کا سورہ انبیاء، اور آدھے سے جو شروع ہوتا ہے اس میں اس کا نام ہے سورہ حج۔ سورہ حج کے اندر جو میں نے قرآن کریم پڑھا نماز میں، 2 رکوع اللہ پاک نے قربانی اور حج کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ قربانی اور حج، قرآن کہتا ہے قربانی کے بارے میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جن کے اوپر ہم نے ڈالا ہے یہ قربانی، وہ اللہ کے نام کے اوپر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اپنی خود کی کمائی نہیں، ظاہری اعتبار سے اب ہم محنت کرتے ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو ہم نے دیا ہے ان کو، اس پر اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کرتے ہیں۔ اور جو بیت اللہ گئے ہیں وہاں کیا کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ ہمارے پرانے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر یہ سب سے پرانا، دھرتی کے اوپر سب سے پہلا مکان اللہ کا۔ اللہ رہتا نہیں ہے اس میں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ایک نسبت ہے۔ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ ادھر کہتا تو ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، حجاج ابن یوسف نے ابن زبیر کو جب ہٹایا قبلے کی طرف سے، اونڈھا لٹکایا تو کیا انہوں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جہاں تو میرا چہرہ پھیرے گا وہاں اللہ ہے، وہاں اللہ ہے۔ تو ہم اللہ کے نام کے اوپر قربانی بھی کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ 2 قربانیاں بڑی زبردست، یہ دنوں کے اندر ابھی 2 دن باقی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں نے کروڑوں جانوروں کو ذبح کیا ہوگا، اور لاکھوں حاجی لوگوں نے وہاں پر لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا ہوگا، اور بیت اللہ کا طواف کتنی تعداد میں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو قبول فرماوے، اور حجاج کرام کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے، اور ہمیں وہاں کی زیارت سے مشرف فرماوے۔ ہمیشہ دعا کیا کرو میرے رب، میرے بھائیوں، ہمیشہ دعا کیا کرو۔ کون سی گھڑی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ہمیشہ رب اغفر لی وتب علی پڑھا کر، ہمیشہ۔ کیا مانا؟ اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما۔ بیٹا یہ پڑھا کر، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو اور تیرا جملہ قبولیت کی گھڑی سے مل جاوے اور تیرا بیڑا پار ہو جاوے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ بیت اللہ کا دیدار بھی نصیب فرما، اور عزت احترام کے ساتھ تیرے نبی کے دربار میں حاضری کی دولت سے اور سلام کرنے کی دولت سے ہمیں مشرف فرما۔ اب اخیری بات میرے بھائیو یہ ہے، الحمدللہ ہم نے قربانی کی ہے۔ دیکھو ہم صرف یہ 3 دن کے مسلمان نہیں ہیں، ہم رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم ربیع الاول کے 12 دن کے مسلمان نہیں ہیں، محرم الحرام کے 10 دن کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ 24 گھنٹے کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ ہم جس طرح مسجد میں مسلمان ہیں، بازاروں میں بھی مسلمان ہیں۔ ہم جس طرح مسجد میں مسلمان ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمیشہ جس طرح یہ اللہ کا حکم آیا
صاحب مال نے اپنے پیسوں میں سے کچھ اللہ کے نام کے اوپر نکالا، جانوروں کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا. اسی طرح میرے بھائیوں جو بھی حکم آوے، اللہ کا جیسا بھی حکم آوے، ہمیں بالکل تیار ہو جانا چاہیے. روزانہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت اللہ کا میسج آتا ہے، بلاوا آتا ہے، رب کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ خدا کے دربار میں آؤ. دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، مسجد ہے. قیامت کے دن سب فنا کر دیا جائے گا، مسجدوں کی جگہ کو اٹھا لیا جائے گا. اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، سب سے بہترین جگہ دنیا میں. بھاگم دوڑ نہ مچاؤ، سلام پھیرے، دعا مانگی نہیں مانگی، جلدی جلدی 2-4 رکعت پڑھی، بھاگے. کیا کریں گے باہر نکل کے؟ گپ شپ لگائیں گے، چائے پان کی دکان کے اوپر بیٹھیں گے، 2 منٹ 5 منٹ خدا کے دربار میں بیٹھ جایا کرو سکون اطمینان کے ساتھ. سکون کے بھائی نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ بیٹھ جاؤ، سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ خدا کے دربار میں. عادت ڈالو میرے بھائیوں، عادت ڈالو. یہ بھاگم دوڑ کریں گے کوئی ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا. خدا کے دربار میں بیٹھنے کی عادت ڈالو. یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہو میرے بھائیوں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ اسلام قربانی کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام نمازیں پڑھ لینے کا، حج عمرہ کر لینے کا، مسجدیں بنوانے، مدرسے بنوانے کا یہ نام نہیں ہے. اسلام یہ شعبے ہیں، دین کے شعبے ہیں. معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ دین کے بہت بڑے بڑے شعبے ہیں، بہت بڑے بڑے شعبے ہیں. اس لیے ہمارے معاملات صحیح کرے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. بھائی ہم نے بڑے کے اندر حصہ لگایا، میں جانتا ہوں میں پیسہ کہاں سے لایا. میرا تو ایک حصہ ہے نا، 6 حصے والے بھی ہوں گے نا، تو میری وجہ سے ان کی قربانی کے اوپر زد نہ آ جاوے. مجھے تو یہ بھی خیال کرنا ہے. بھائی روزہ دار ہے، میں روزہ افطار کرنے کا سامان کر رہا ہوں، ٹٹولے میرا پیسہ کیسا ہے؟ روزے دار کے پیٹ میں میرا شبے والا پیسہ نہیں جانا چاہیے. اپنی کمائی کو پاک کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. ہمارے نبی نے بہت درگزر کیا ہے. ہم اپنے نبی کی امت ہے میرے بھائیوں. ہمارے نبی ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں. معاف کریں گے، پی جائیں گے، سہ جائیں گے، محبتیں بڑھتی چلی جائے گی. محبتیں بدلا لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دلوں کے اندر بغض رہے گا، عداوت رہے گی، دشمنیاں رہے گی. پھر ایسے دل کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے. یہ کالا دل لے کر سچے اور پیارے اور اللہ کے محبوب نبی کے دربار میں ایسا دل لے کر حاضر ہو جائیں گے. ہم تھوڑا سا سہ جاؤ، چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے. پڑوسی، رشتہ دار، جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو تو ہم معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں. آگے پیچھے کر کے ہم بھائی چارہ قائم کریں، دوستی قائم کریں میرے بھائیوں. کیونکہ مسلمان ابھی بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے. یہ سب قربانی والی چیزیں ہیں، یہ سب قربانی والی چیزیں ہیں. جس طرح یہاں قربانی دیتے ہیں ہمیں یہاں بھی قربانی دینی پڑے گی. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے چمکاتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے.